بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اشترك والتشریف فرما حضرات علماء کرام اور سامعین حضرات، آپ سب کو معلوم ہے، آپ ماشاءاللہ بوڑھیا اکثر لوگ ہفتے میں یا روزانہ ہی یہاں سے پہنچتے رہتے ہیں، اور سبھی کو معلوم ہے میرے حالات کیا چل رہے ہیں، میں بیمار چل رہا ہوں آج کل۔ یہ 2.5 مہینے میں دوسرا پروگرام ہے جس میں میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے یہاں کے ناظم صاحب کو پہلے عرض کر دیا تھا، بیٹے کو میں کا وعدہ نہیں کرتا، ارادہ کرتا ہوں، کیونکہ میرے ڈاکٹروں نے سفر بند کر رکھا ہے، اگر صحت ٹھیک رہی تو ضرور حاضر ہوں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ آج صحت بڑی کمزور تھی، اثر سے مغرب تک لوگوں سے ملنا بھی مشکل ہو گیا تھا، بہت لوگ بغیر ملے بغیر ملاقات کے واپس چلے جائیں اور بہت سے انتظار کرتے رہے۔ تو ہم نے وہاں سے فون بھی کیا کہ ہم 10 منٹ کے لیے آ رہے ہیں، صرف اسٹیج پر حاضر ہوں گے، لوگوں کے روبرو ہوں گے، کہیں ناظم صاحب کو لوگ یہ بات نہ کہیں تم جھوٹ بولتے ہو، بوڑھے والے کو حسین احمد کو آپ نے ہمیں کہا وہ آئے گا، وہ کہاں ہے، آئے ہی نہیں، اب کچھ ہی کہتے رہے، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ بیچارے کہ جی یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے اور بدگمانی سے بچائے۔ بدگمانی مومن کے لیے بڑا خطرناک ایک زہر ہے روحانی۔ بلا وجہ بدگمان ہونا، اپنے دل کو میلا اور سیاہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں۔ سوچے بندہ کہ جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اللہ آپ کی محنت کو، اس مدرسے کو قبول فرمائے، جو یہاں محنت ہو رہی ہے اس میں اور برکت نصیب فرمائے۔ اب بس اتنا عرض کریں گے، ہم تو صرف سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مولانا بات فرمائیں گے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سوچنا یہ ہے جو کچھ کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ مقصد کیا ہے؟ آج کل عجیب و غریب ایک نظام چل پڑا کہ مدرسوں میں کیا بنایا جاتا ہے، مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ دھیان رکھیں، ابھی مولانا نے بیان کیا، اس میں بہت سی باتیں ہمیں آپ کو ملی ہیں۔ مدرسے میں وہ علم دیا جاتا ہے جس سے اللہ ملتا ہے، جس سے زندگی گزارنے کا مقصد کا پتہ لگتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا، اور جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہمارا معیشت کا علم ہے، روزگاری کا علم ہے، وہ اس علم کے بغیر ادھورا ہے۔ کوئی آدمی اگر بہت بڑا گریجویٹ اور بہت بڑا سائنسٹسٹ بن جائے، اس دین کا علم نہیں ہے تو وہ گھاٹے میں رہے گا۔ یہ علم اس کو قبر تک ساتھ دے گا، قبر کے بعد اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اور یہ جو وہ علم ہے جو مدارس میں دیا جاتا ہے، یہ وہ ہے جو دونوں جہان میں ساتھ رہے گا، کہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، موت کے وقت بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے۔ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے اور مخلص بنتا ہے تو پھر یہ اللہ کے خاص نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب عالم بعمل اور مخلص ہوتا ہے تو پھر وہ وارث انبیاء میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ ایک بہت اہم کام ہے، بڑا مقصد دونوں جہان کو سنوارنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔
تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں زندگی خراب کی جاتی ہے، وقت برباد ہوتا ہے، صحیح تو یہ ہے کہ انہی کا وقت صحیح ہے اور یہی علم ہے جو اصل ہے۔ ابھی ہم نے عرض کیا یہ دونوں جہان میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ قبر کی روشنی کیا ہے؟ یہی قرآن ہے۔ حشر میں یہی قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے تو یہ ایک کامیابی ہے۔ یہاں پر یہ مدرسہ بچیوں کا ہے، بیٹیاں پڑھتی ہیں، ان بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ یہ علم برکت کے ساتھ دے، یہ جب اس کو پڑھیں گی اور اس پر عمل کریں گی، ان کی آنے والی نسلوں میں دین آئے گا۔ یہ اپنے بچوں کو دینداری کی طرف لے جائیں گے۔ ابھی وقت نہیں اور میری بھی صحت اجازت نہیں دیتے، اور یہاں حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، وہ بتلائیں گے کہ کیسی مائیں ہوئیں اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی، کیسے ہمارے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، جب ان کو ان کی اماں نے مدرسے میں داخل کیا تو وہ قرآن کے تہائی حافظ تھے۔ جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو دیکھا یہ تو قرآن پڑھتا ہے بچہ، اس کو تو یاد ہے، ابھی 4-5 سال کی عمر ہے، یہ قرآن کیسے حفظ یاد ہے اس کو؟ تو پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ جو اماں ہیں وہ ان کے اماں حافظ قرآن ہیں اور وہ ان کو لوری دیتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ اماں کا قرآن سن کے بچہ بھی حافظ ہو گیا۔ جب دیندار ہوں گی اور نیک ہوں گی اور متقی ہوں گی، پرہیزگار ہوں گی تو بچوں پہ بھی اثر ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر ایسی بے دینی کی زندگی گزرے گی اور پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، حرام حلال کا پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں، نماز کا نہیں پتہ، بیٹا کچھ نہیں پتہ، تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ جھوٹ بولنا، اب ماں اپنے بچے کو جھوٹ بول کر جب لوری دیتی ہے نا، وہ بلی آ گئی، وہ فلاں آ گیا، وہ کتا آ گیا، جھوٹ موٹ کو میوں میوں کر کے بچے کو ڈرا رہی ہے، بچے کو پتہ ہے میری ماں مجھے ڈرا رہی ہے۔ اب بچہ بڑا ہوگا وہ بھی جھوٹ بولتے گا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ علم بڑا ضروری ہے ہمارے لیے، فرض ہے۔ اپنے بچوں کو بچیوں کو پڑھاؤ اور خیال رکھو۔ دیکھیے اب تو سسٹم بدل گیا۔ ابھی دارالعلوم دیوبند سے پہلے سارا اکٹھا تھا، سائنس دین سب اکٹھا تھا۔ جب دارالعلوم بنا، انگریزوں نے جب یہاں ادھم مچایا، مدارس و مکاتب برباد کر دیے، تو دارالعلوم حضرات علماء کرام کے اکابرین کی محنت سے عمل میں آیا تو دارالعلوم بنا، وہ دینی ادارہ بنا۔ اس کی برابر میں یونیورسٹی جو علی گڑھ بنی وہ سائنس کی بنی۔ گفتگو لمبی نہیں کریں گے، اس میں بہت کچھ ہے، علماء جانتے ہیں۔ بہرحال اس کو الگ الگ کر دیا گیا کہ دینی ادارے الگ ہو گئے اور دنیا بھی الگ ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تاریخ پڑھیں گے، دارالعلوم سے پہلے تو سب کچھ ایک تھا۔ یہ انگریز کی چال ہے کہ انہیں ایک طرف اگر یہ دین سیکھے تو انہیں سائنس نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ سائنس پڑھے تو انہیں دین نہیں ہونا۔ پڑھانا ہے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل کرے کہ جنہوں نے یہ قربانی دی۔ بہرحال یہ انہی کی اولاد ہے سب، تو ہمیں آپ کو اس پر محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ ہم یہ درخواست کر کے آپ سے رخصت چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم جان و مال سے ہر طریقے سے کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم و تربیت کے ساتھ چلائیں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہمیں بھی دیندار بنائے۔ ہمارا دین اگر زندہ ہے تو ہم سب کچھ ٹھیک ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو سب برباد ہے۔ اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے۔ آپ بیٹھے رہیں، تشریف رکھیں، حضرات علماء کے نام واعظ کریں گے، آپ سن کر جائیں۔ میں معذور ہوں، مجبور ہوں، میں بیٹھ نہیں سکتا زیادہ دیر،
تو آپ کوئی بھی جلسے میں سے کوئی بدنظمی نہ کریں اور کوئی اٹھ کر نہ